دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ میرا نام یونس زہری ہے اور آپ دیکھ رہے بلوچستان اسٹارز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا اور بلوچستان اسٹارز کی ٹیم کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ لوگ اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کے میرے آفس تشریف لائے۔ میرا تعلق تحصیل زہری ضلع خوزدار بلوچستان سے ہے اور یہاں پہ میں کوئٹہ میں بھی رہتا ہوں۔ بلوچستان سول سیکریٹریٹ میں میرا جاب ہے اور میں ایم اے کر چکا ہوں پولیٹیکل سائنس میں، اور ابتدائی میرا تعلیم گورنمنٹ ہائی اسکول زہری سے ہے اور میں انٹر کالج سے وہاں پہ ایف اے سی کیا تھا۔ اس کے بعد بلوچستان یونیورسٹی سے بی اے اور ایم اے میں نے وہاں پہ پولیٹیکل سائنس میں کیا ہے۔ اصل میں یہ تھا کہ میں ایک سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرے والد صاحب بھی سیاست میں رہا ہے، میرے عزیز رشتہ دار بھی سیاست میں انہی کو دیکھ کے جو ہے نا سیاست کی طرف رخ کیا۔ تو اس کے بعد پھر میرے یہاں پہ کچھ فائنینشلی معاملات کمزور تھے، تو اس کو میں نے بیس بنا کے آگے میں پڑھ نہیں سکا، تو پرائیویٹ بی اے اور ایم اے کر کے اور وہ یہاں پہ بلوچستان سیکریٹریٹ میں جاب لیا تاکہ اپنے گھر کے ساتھ ساتھ اپنا میں پولیٹیکل سیاست اور یہ سسٹم کو چلاؤں۔ اور سماجی حوالے سے میں نے جتنے کام کیا ہے وہ میں اپنے میرا والد صاحب میرا سمجھو آئیڈیل بھی ہے، میرا سیاسی استاد بھی ہے اور میرا سماجی استاد۔ یہ سوشل اور پولیٹکس کی طرف جب میں گامزن ہوں تو یہ میرے والد صاحب کی جو ہے نا مجھ پہ احسان ہے، اور یہ ان کی چیزیں دیکھ کے ان کی نقش قدم پہ چل کے اور میں سوشل لائف کی طرف بھی اپنے سوشل ایکٹیویٹیز کر رہا ہوں، اور ساتھ میں پولیٹیکل کی طرف میں اپنے جو ہے نا پولیٹکس بھی چلا رہا ہوں، اور یہاں پہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے ملازمت پہ بھی کام کر رہا ہوں۔ میں اصل میں 2006 میں شیخ زاید ہاسپٹل میں وہاں پہ بھرتی ہوا، تو وہاں پہ میں نے پیرا میڈیکل اسٹاف ایسوسیشن کے پلیٹ فارم سے وہاں سیاست شروع کیا۔ تو لیکن وہاں پہ میں آہستہ آہستہ کام کر رہا تھا، ہم لوگ پروجیکٹ میں تھے، ان کو ریگولری کے لیے بہت سے مجھے وہاں پہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا، اور جو ہی شیخ زاید کو میں نے چھوڑ دیا 2010 میں بلوچستان سیکریٹریٹ میں بھرتی ہوا، تو میں نے یہاں پہ سوچا ہمارے بہت سے ایسے ملازم ہیں در در کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور تھے، اپنے مطلب ایک آفیسر کے ساتھ بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں کرتے تھے۔ یہاں پہ اس سیشن کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، تو میں نے یہاں پہ آ کے ملازمین کے مسائل کو دیکھ کر اور سول سیکریٹریٹ کے ماحول کو دیکھ کر تو میں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہاں پہ مجھے جو ہے نا بلوچستان سول سیکریٹریٹ کے ملازمین کے لیے جدوجہد کرنا ہے۔ پھر یہاں پہ میں جب جو یہاں آیا تو میں نے یہاں پہ دیکھا ہمارے ملازمین کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہے تھے، تو انہی مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں پہ ملازمین کے لیے مجھے ان کے حقوق کے لیے لڑنا پڑے گا۔ تو آہستہ آہستہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ ملتا گیا اور ان کو مطلب یونین کی طرف راغب کیا، اور یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ ایک مافیا کی شکل اختیار کیا تھا۔ میں نے اسی دن سے اس مافیا کے خلاف جہاد کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا اور اپنے دوستوں کو کہ یہاں سے یہ مافیا کا خاتمہ کرنا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے یہاں پہ آ کر ہمارے ملازمین کو، ہمارے سول سیکریٹریٹ کے جو یونین کا ساکھ تھا، ان لوگوں نے بری طرح اس کو متاثر کیا تھا۔ اس ساکھ کو بحال کرنے کے لیے پھر میں نے آہستہ آہستہ اپنا دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت شروع کیا کہ ہمیں اب اس سیکریٹریٹ میں چینج لانا ہے، تبدیلی لانا ہے۔ تو اس تبدیلی کے لیے میرے ساتھ میرے بلوچستان سول سیکریٹریٹ کے بہت سے دوست رابطے کیے، اور انہی دوستوں کے ساتھ مل کے ہم لوگوں نے یہاں پہ ایک پینل کا قیام عمل میں لایا۔ پہلے دن میں جو ہی یہاں پہ سیاست کیا تو اسی جو ہے نا ٹیبل کے ساتھ بہت سے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان لوگوں نے مجھے یہ یاد دلایا کہ یہاں پہ جو ہے نا ایک بچے کا کام نہیں ہے کہ وہ سیاست کرے اور سیکریٹریٹ کو ایک ملازمین کو یہاں کے ایک پلیٹ فارم پہ متحد کرے۔ انہی باتوں کو میں نے مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اپنے دوستوں کے پاس گیا، ان میں شعور اجاگر کیا کہ اس پلیٹ فارم کو بچانا ہے، اس سیکریٹریٹ کے چار دیواری کی جو ہے نا حفاظت کے لیے یہ بلوچستان سول سیکریٹریٹ جتنا مضبوط ہوگا ہمارے حقوق ہمیں ملیں گے۔ تو اسی چیز کو مد
نظر رکھتے ہوئے میں نے شاہین پینل کا قیام 2018 میں لایا، اور اس دوران میں جو ہی الیکشن کی طرف گیا تو بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ ووٹ بھی نہیں اٹھا سکتے بلکہ اس کا ضمانت ضبط ہوئے گا، لیکن مجھ پہ میرے دوستوں کا اعتماد تھا اور میں مستقل مزاجی سے ان کے خلاف لڑتا رہا اور آخر کار میں دوسری پوزیشن پہ آیا۔ اسی طرح دوبارہ میرا جو ہے نا 2020 میں دوبارہ الیکشن ہوا، اس کے لیے بھی میرے دوستوں کے ساتھ میں نے کافی جدوجہد کرنے کے بعد پھر دوسری پوزیشن آ گیا، اور پھر یہاں پہ مجھے یہ میسج دیا گیا کہ یہ بندہ نہیں آ سکتا ہے، لیکن میرے دوستوں کا مجھ پہ اعتماد تھا، یہاں پہ سیکریٹریٹ کے ملازمین کا مجھ پہ اعتماد تھا، وہ میرے کام سے واقف تھے، تو اس دفعہ اللہ کے فضل سے میرے سیکریٹریٹ کے دوستوں نے مجھ پہ اعتماد کر کے مجھے بحیثیت صدر منتخب کیا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ میرے سیکریٹریٹ کے دوستوں کا مجھ پہ اعتماد تھا۔ یہ میں انشاءاللہ جب تک یہ پلیٹ فارم ہے میں ہمیشہ لڑتا رہوں گا اپنے ملازمین کے لیے، اور اس پلیٹ فارم کو کبھی بھی کمزور ہونے نہیں دوں گا۔ جہاں بھی ہوا میں اپنے ملازمین کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کروں گا۔ جو ہی میں جیت کے یہاں پہ آیا تو مجھے بہت سے مسائل، بہت سے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا۔ سب سے پہلے ہمارے جو سیکریٹریٹ الاؤنس تھا وہ فریز ہو گیا تھا، اس کے لیے پھر میں جدوجہد کر کے سیکریٹریٹ الاؤنس کو جو ہے نا وہ فریز ہوتا ہے وہ ختم کر کے دوبارہ سیکریٹریٹ کے ملازمین کا حوالہ کیا۔ اس کے بعد ہمارا یہاں پہ ایک الاؤنس ہے چارکول جس کو بولتے ہیں، اس کو باقاعدہ پچھلے ادوار میں جو ہمارے کیبنٹ کے لوگ دوست تھے ہمارے، ان لوگوں نے اس پہ توجہ نہیں دیا، وہ ختم ہوا تھا، اس کو دوبارہ میں نے بحال کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ہمارے اوپر ٹیکس 2 گنا بڑھ گیا تھا، اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے میں نے وہ ٹیکس بھی ادا کروا دیا۔ اور یہاں پہ جو ہی آنے کے بعد میں پرموشن ہمارے رکے ہوئے تھے، اب اللہ کے فضل سے میں یہاں پہ 2 مہینہ مجھے ہوا ہے، سینکڑوں ہمارے دوستوں کا پرموشن میں نے کروا دیا، ان میں سے 114 کے قریب سینئر کلرک جو سیکریٹریٹ کے تاریخ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے، ہم لوگوں نے ان کو پرموشن کروایا، اور نیچے کلاس 4 سے اوپر، مطلب یہ 2 مہینے میں نے کم از کم 250 سے 300 بندوں کا پرموشن کیا۔ تو یقیناً میں سمجھتا ہوں یہ میرے کیبنٹ کی محنت ہے اور میرے دوستوں کی محنت ہے، ہم لوگ جہاں تک پہنچ گئے۔ اس کے بعد میں نے ہیلتھ کارڈ پہ کام شروع کر دیا، میں یہاں پہ ایک کمپنی کے پاس گیا تھا، ان سے میرے بات چیت چل رہا ہے، تو انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ سرکار کے ذریعے ہیلتھ کارڈ یہاں کے ملازمین کو دے دوں، اگر نہیں دے سکا تو اس کمپنی کے ساتھ معاہدہ کر کے تاکہ اپنے ملازمین کے جو مسئلے ہیں اسپیشلی ہیلتھ کے حوالے سے تو وہ مسئلے بھی حل کروں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں پہ ریفر کا مسئلہ تھا کہ جب بھی ملازم جو بھی جاتا ہے وہاں پہ ریفر کے لیے اس کو بہت بڑا مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایک بورڈ بیٹھتا ہے، تو اس کے لیے میں عمران گجکی صاحب کے پاس گیا تھا، وہ پرنسپل سیکرٹری ہے، تو اس کو یہ مسائل سے آگاہ کیا، تو سی ایم صاحب تک اس نے یہ بات پہنچا دیا، اور سی ایم صاحب نے بھی ایگری کیا۔ انشاءاللہ بہت جلد یہاں کے ملازمین کے لیے جو ریفر کا معاملہ ہوگا وہ صرف ڈسٹرکٹ میں MS ای سائن کرے گا، اور میڈیکل آفیسر اس ملازم کی طبیعت دیکھ کے پھر اس کو متعلق ہاسپٹل بھیج دے گا۔ تو ہیلتھ کے اوپر ساتھ ساتھ میں اپنے اسکول پہ بھی کام کر رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہاں کے ہمارے ملازمین کو کم از کم ایک اچھے کوالٹی کا اسکول ملے، جیسے بیکن ہاؤس ہے، سٹی اسکول ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کے لیے ہمارے بچے باہر ہم لوگ 20-30 ہزار روپے منتھلی ادا نہیں کر سکتے، کم از کم ہمارے بچے اس جیسے اسکول میں پڑھے اور آگے بڑھے۔ اس کے لیے میں نے سی ایم صاحب سے، پرنسپل سیکرٹری عمران گجکی صاحب سے بھی میں نے بات کیا ہے، اور حافظ عبدالماجد صاحب سے جو سیکرٹری ہائر ایجوکیشن ہے اس سے بھی میں نے بات کیا ہے، اور سیکرٹری اپنا سیکنڈری ایجوکیشن روف بلوچ صاحب سے بھی بات کیا، تو ان لوگوں نے مجھے یقین دانی دیا، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارے بڑوں کی جو سپورٹ ہوگا، انشاءاللہ میں سکول جہاں پہ اپنے ملازمین کو ایک سکول دے دوں گا تاکہ ان کے بچے اسی معیار کے مطابق پڑھے جو جہاں پہ سٹی اسکول میں بڑے بڑے لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں بیکن ہاؤس میں، تو اسی طرح کا ہم سکول لانا چاہتے ہیں۔ اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ میں نے اسکول کے لیے ایک بلوچستان سول سیکرٹریٹ امپلائز ویلفیئر فنڈ کا قیام عمل میں لا رہا ہوں، جس کے لیے میں ایک جوائنٹ اکاؤنٹ بناؤں گا سول سیکرٹریٹ اسٹاف کے نام سے۔ اس میں پھر ہم جو ہے نا فنڈ اکٹھا کریں گے، جو ہمارے بہت سے ایسے ملازم ہیں جن کے بیٹے CSS PCS اور انگلش لینگویج کی تیاری ان کے ساتھ اتنے پیسے نہیں ہے کہ وہ افورڈ کر سکے، تو اس کے لیے میں نے PCS اور CSS کے لیے یہاں پہ اکیڈمیوں کے ساتھ بات چیت میں نے شروع کر دیا ہے، اور اسی فنڈ سے جو ہمیں جو فنڈ ملے گا امپلائز ویلفیئر فنڈ کے نام سے جو پیسہ ملے گا، تو اسی کے مطابق ہم لوگ یہاں کے ملازمین کے بچوں کو ان اکیڈمیوں میں داخلہ دلوائیں گے۔ 6 مہینے 1 سال کا وہ کورس کر کے آئیں گے تو پبلک سروس کمیشن اور CSS کلیئر کر کے آئیں گے۔ تو میرا یہ
मिशन ये था कि एक चौकीदार, एक कलरक का बेटा दोबारा जो है ना वो चौकीदार कलरक भर्ती नहीं हो, बल्कि वो ऑफिसर भर्ती हो के यहाँ पे आए, हमारे मुल्क और सूबे के लिए खिदमत कर सके। उसके साथ साथ मैंने सिविल सेक्रेटेरिएट में यहाँ के मुलाजमीन के बहुत मतलब ऐसे हमारे दोस्त हैं, उनके साथ अगर वो गाड़ी में नहीं आ सकते, कम से कम मैंने एक मोटरसाइकिल स्कीम शुरू किया है। उस मोटरसाइकिल इनको किस्तों पे मैंने देना वो शुरू किया ताकि इनको किस्तों पे मिले और मंथली वो 2000 जमा कर लेंगे और हर मंथ उसके तनख्वाह से कट जाएगा और एक मोटरसाइकिल इसको मिल जाएगा। इसी तरह मैंने गाड़ियों का वो किया है, बैंक वालों से भी रब्ता किया है ताकि अगर मेरे कोई भी मुलाजिम को कोई मोटरसाइकिल की ज़रूरत हो या गाड़ी की ज़रूरत हो तो यकीनन वो ख़रीदे और मंथली किस्तों पे बिला सूद, मतलब सूद से हट के मैं इंशाअल्लाह ताला मोटरसाइकिल और गाड़ी का भी अपने मुलाजिमी का मसाइल हल करूँगा। यहाँ पे हमारे मुलाजिमी के स्पेशली जो मसीह बिरादरी यहाँ पे हमारे काम करते हैं, तो काम करने के बाद यहाँ पे उन लोगों को बैठने के लिए भी जगह नहीं था। मैं अभी लगा उनके लिए बाकायदा कमरे रेनोवेशन वगैरह करवा रहा हूँ ताकि वो जाके अपने इलाकों में काम करने के बाद कम से कम यहाँ पे आए, सुकून के साथ बैठे और अपने सुकून के साथ ज़िंदगी गुजार सके। तो ये मसीह बिरादरी, इसी तरह माली बिरादरी का भी मसला था, उनके लिए भी मैं कमरे बनवा रहा हूँ, ड्राइवर बिरादरी के लिए मैं बनवा रहा हूँ और फराश बिरादरी के लिए बनवा रहा हूँ ताकि वो जहाँ भी जाए इलाकों में काम करने के बाद कम से कम अपने आके इसी दफ्तर में सुकून के साथ बैठे, या कोई मेहमान उसके पास आएंगे तो यकीनन बुनियादी काम यही होते हैं और एक एसोसिएशन के सदर के भी काम यही है कि वो मुलाजमीन के मामलात को मद्देनज़र रखते हुए उनके जो मसले मसाइल इनको हल करे। तो मैं और मेरे टीम अपने मामलात और सेक्रेटेरिएट की चार दीवारी के अंदर जो मामलात हैं इनको हम बहुत नज़दीक से देख रहे हैं और इन्हीं को सबको लेके इंशाअल्लाह चलेंगे और सेक्रेटेरिएट के जो भी दिरेन मसाइल है मुलाजमीन के उनको मद्देनज़र रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। मुलाजमीन को एक अच्छा प्लेटफार्म दे के अगर दोबारा मुलाजमीन ने हमारे ऊपर एतमाद किया तो यकीनन हम दोबारा आएंगे। अगर मुलाजमीन ने एतमाद नहीं किया तो मैं समझता हूँ यही प्लेटफार्म हम अपने किसी अच्छे दोस्त को देंगे ताकि वो हमसे भी आगे जाके काम कर सके। मैं समझता हूँ कि सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन का मुझ पे बहुत बड़ा एहसान है कि सेक्रेटेरिएट की तारीख़ क्या सूबे से हट के आप पाकिस्तान लेवल पे भी उठा के देख ले तो सबसे ट्रेड यूनियन में कम उम्र तरीन सदर मैं हूँ और यहाँ सेक्रेटेरिएट की भी तारीख़ में सबसे कम उम्र तरीन सदर हूँ। तो यकीनन मैं समझता हूँ ये मुझ पे मेरे सिविल सेक्रेटेरिएट के दोस्तों का एतमाद है, ये मुझ पे जो है इनका एहसान है। इसी तरह मैं अपने नौजवानों को यही कहना चाहता हूँ कि दुनिया में जो भी इंसान मेहनत करता है उसका मेहनत ज़रूर रंग ले आता है। मैं 6 साल मुसलसल जद्दोजहद करता रहा, आखिरकार मैं प्रेसिडेंट बन गया। तो कहने का मकसद यही था कि हमारे नौजवान जहाँ भी है जिधर भी रह रहे वो कम से कम CSS PCS के लिए तैयारी करें क्योंकि मुस्तकबिल हमें बलूचिस्तान के और पाकिस्तान के बहुत रोशन नज़र आ रहा है। यकीनन इसमें बहुत से आगे नौकरियाँ भी आएंगे तो उनको यही चाहिए कि अपने मामलात ख़ुद मद्देनज़र रखते हुए तैयारी करें पढ़ाई के लिए और साथ में जो हमारे हमसाए रहते हैं, भाई है, दोस्त है, इनके लिए भी काम करें क्योंकि हमें अल्लाह ताला इंसानियत का भी दर्स देता है। यहाँ पे अगर हमारे ऐसे बहुत से हमसाए हैं जो भूख से जो है ना रात को ये उनके बच्चे भूख से जो है ना सो जाते हैं तो इसके लिए उनको चाहिए कि कम से कम उन पे जाके उनसे बात करें कि क्या उनके मसले मसाइल हल नहीं हुए। यकीनन हम एक दूसरे के मसाइल के लिए एक दूसरे के साथ देंगे, यकीनन यहाँ से हम लोग बेरोज़गारी का भी ख़ात्मा करेंगे, यहाँ से हम लोग दूसरे जो जराइम हैं उन सब का बीमारियों का ख़ात्मा करेंगे। मिलजुल के काम करेंगे तो यकीनन हमारा सूबा तरक्की करेगा और हमारा मुल्क तरक्की करेगा। इसके लिए ख़ासकर नौजवानों को चाहिए इस पर तवज्जो दे और अपने लोगों के लिए खिदमत के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करें। कि मैं बैसियत समाजी वर्कर इस टाइम अपने टीम के साथ ओवरऑल बलूचिस्तान में काम कर रहा हूँ, बलूचिस्तान सोशल फोरम के नाम से, जिसका मैं चेयरमैन भी हूँ। इसी के ज़रिए मैंने बहुत से कैंसर के मरीज़, किडनी के मरीज़, जो दीगर मूजी अमराज में मुब्तला थे, बिला रंग बिला नस्ल और मज़हब से हट के इनके लिए खिदमत कई सालों से मैंने शुरू किया। अब भी दर्जनों के हिसाब से कैंसर के मरीज़ जो किडनी के मरीज़ थे, दीगर मूजी मर्ज़ में मुब्तला थे, उनको ओवरऑल पाकिस्तान के बड़े बड़े हॉस्पिटलों में उनके लिए भाग दौड़ करके मेहनत करके अपने टीम के साथ पाकिस्तान के बड़े बड़े हॉस्पिटल जैसे आगा खान, लियाकत नेशनल, अल शफा इंटरनेशनल, इस्लामाबाद, इन जैसे बड़े हॉस्पिटलों में इनको लाखों रुपए सरकार के पास जाके CM से दूसरे ज़राए से मंजूर करवा के इनको मैंने भिजवाया। बहुत से लोगों के इलाज होकर वो सेहतयाब होके आए और इसी प्लेटफार्म के ज़रिए जहाँ पे कोरोना आया था मैंने कम से कम वहाँ पे 1500 से 2000 के करीब लोगों को राशन पहुँचाया ताकि वो कोरोना से जो
کورونا کا ایک لیئر تھا پوری دنیا میں، اسی سے ہم لوگ لڑنے کے لیے جہاں پہ ان کے بہت سے جو کورونا کے حوالے سے معاملات تھے راشن گھر میں ان کے پہنچا دیے، اور سردیوں میں ہمیشہ ہر سال میں یہاں پہ جو غریب ہمارے لوگ ہیں ان کو جو ہے نا میں گرم کپڑے بھی پہنچا دیتا ہوں، اور عید کے دوران بھی بہت سے ہمارے جو سفید پوش لوگ ہیں ان کو بھی ان کے بچوں کے لیے میں کپڑے پہنچا دیتا ہوں۔ تو یہ میں بچپن سے میرا ایک شوق تھا، یہ میں اپنے والد سے یہ چیزیں سیکھ کے تو اسی کی طرف وہ ہے، اور انشاءاللہ میرا امید ہے میرا ٹیم میرے ساتھ دے گا، اور یہ بلوچستان سے ہم انشاءاللہ موذی مرض جیسے کینسر ان سب کا جو ہے نا خاتمہ کریں گے، اور جہاں سے انشاءاللہ اگر ہم مل جل کے کام کریں گے تو یقیناً یہاں سے کینسر بھی ختم ہوگا، غربت بھی ختم ہوگا، اور ہمارے صوبے ترقی کرے گا اور ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا۔ اس سلسلے میں تمام دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ جہاں جہاں جو فلاحی ادارے ہیں کام کر رہے ہیں ان پہ آپ لوگ اعتماد کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں، تاکہ یقیناً ہم لوگ جو نوجوان ہیں یہ سب مل کے یہاں پہ ہم کام کریں گے تو یقیناً عوام کا تعاون ہمارے ساتھ ہوگا، اور یہ فلاحی اداروں پہ اعتماد ہوگا تو یقیناً ہم یہاں سے غربت کا بھی خاتمہ کریں گے، ہم یہاں سے موذی مرضوں کا خاتمہ کریں گے، اور دیگر جو جرائم ہیں یہ سب انہی سے منحصر ہے۔ تو یہ تمام دوستوں سے یہی گزارش ہے اپنے فلاحی اداروں پہ اعتماد کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں۔ نوجوانوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ وہ اپنے جو ہے نا بلوچستان کے معاملات، پاکستان کے اپنے صوبے ملک کے معاملات دیکھ کے اس کے مطابق کام کرے، اور اپنے یہاں پہ بھائی چارگی ہے اس کو فروغ دے دے، اور جہاں بھی ان کی ضرورت ہے وہ ہمیشہ اپنے ایک اچھے کردار ادا کرے معاشرے میں، تاکہ ہمارے یہاں پہ بہت سے معاملات ہیں یقیناً وہ نوجوانوں سے جڑے ہوئے ہیں، اور نوجوان ہی کسی بھی ملک میں کسی معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، تو یقیناً بہت سے ہمارے معاملات ہیں وہ نوجوانوں سے جڑے ہوئے، اور نوجوانوں کو چاہیے وہ آگے آئے، اپنے عوام کے لیے، ملک کے لیے، صوبے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔